मियाँ साहब यूँ पर्चियाँ पढ़ के तकरीर करते हैं, खान साहब यूँ खड़े होकर करते हैं कि ये बात है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। वो इनकी तरह यूँ चीज़ें नहीं फेंकते, पढ़े लिखे हैं, वो बात करना जानते हैं। हम मियाँ साहब की तरह पर्चियाँ नहीं जेब में रख के लेके जाते कि जेब में से पर्ची निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया, जी ये बात मैंने करनी है। कभी आज तक नहीं हुआ था कि अंडे महंगे हुए, कभी आज तक नहीं हुआ था कि चिकन महंगा हुआ। वोट कौम की अमानत है, तो अमानत किसको दें? कोई है ही नहीं। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो ही जो है ना ख़राब है। नमूस रिसालत आने वाला एक वक्त ऐसा है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर हक पे है, कोई भी आएगा, चाहे वो तहरीक लब्बैक की तरफ से आए, जो नमूस रिसालत का मसला लेके आएगा, हम सरतार उसके साथ खड़े हैं। हमारे आने वाली नस्लें उसके साथ खड़ी हैं। जो भी नमूस रिसालत की बात करेगा, हमारी गर्दनें उसके लिए हाजिर हैं। ताजदार ख़त्म नबुव्वत की जब भी बात आएगी, हमारी जानें, हमारा माल, हमारे बच्चे, हमारी हर चीज़ कुर्बान है उनके। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, केडी नंबर 804 जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। सर N130 में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रही हैं आप? हम नवाज शरीफ को करेंगे। आप समझती हैं मियाँ साहब को चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आपकी वोट की जरूरत है? आम तासुर तो ये दिया जा रहा है कि मियाँ साहब इलेक्शन से पहले ही इस मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं। आप क्या समझते हैं? हाँ जी, बन गए हैं वो, बन गए हैं वो, बन गए हैं वो। तो सर आप क्या खान साहब की अदालती ट्रायल से मुतमईन हैं आप? नहीं कहा, गलत हुआ, ज्यादती हो रही है खान साहब के साथ? नहीं, वो बंदे नहीं थे, सही हो रहा है उसके साथ। N130 में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान को। सर आम तासुर तो ये दिया जाता है कि ये नून लीग की ताकत की नामत समझा जाता है N130 को। आप समझते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत जाएंगी मियाँ साहब से? इंशाल्लाह ताला जीतेगी जी। ये तो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनको पता ही नहीं है। इनके लीडर जो है मियाँ साहब यूँ पर्चियाँ पढ़ के तकरीर करते हैं, खान साहब यूँ खड़े होकर करते हैं कि ये बात है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। वो इनकी तरह यूँ चीज़ें नहीं फेंकते खान साहब की तरह। वो भाई कुछ बता रही हैं, ज़रा इधर दिखाइएगा। उन्होंने ये भाई का कहना है कि 2013 में तो या डॉक्टर यास्मीन राशिद हार गई थी, 2017 का बाई इलेक्शन भी हार गई, 2018 का जनरल इलेक्शन भी हार गई। ये बेईमानी करते हैं। अभी भी देखे खान साहब को अंदर फजूल में रखा हुआ है, निकाले ना भाई तो लग पता जाएगा। अभी ये खान की अभी भी वेट है, अभी भी लोग नहीं डरते। ये करें या सामने आगे कोई बात। सर आप क्या समझते हैं कि इस आप खान साहब की अदालती ट्रायल से मुतमईन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ मिल ही नहीं रहा खान साहब को। उनके साथ जो वो बोल रही थी सनम जवेद है, उसका कोई कसूर है? बेचारी इतने माल के अंदर है, जो बोलते हैं उसको उठा लेते हैं। सर वो तो नाइट वाइन की जियो फेंसिंग के अंदर आए हुए हैं ना लोग। नहीं सर, कैसे आए हुए हैं? वो तो हक के लिए बोले ना। आज आप बोले यहाँ पे उठाया जाता है बंदा, ये तो पाकिस्तान का कानून है शुरू से। जो सच पे बोलेगा वो गया। माशाल्लाह आप भी तो बोल ही रहे हैं। तो हम भी चले जाएंगे, देख लेना, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम है खान साहब के साथ ही, कोई इशू नहीं है हमें। इनको भी शौक है, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, मसला ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? इनकी भी ख्वाहिश है, उस दिन गए नहीं, इसलिए आज हम खान साहब के साथ हैं, हमें उठाया जाए, जो मर्जी हो जाए। आप पक्के सपोर्टर हैं पीटीआई के? पक्के। तो आपको क्या खान साहब की ये क्वालिटी बताएं जिससे आपको लगता हो कि खान साहब ही कॉम्पिटेंट है? हाँ, खान साहब पढ़े लिखे हैं, वो बात करना जानते हैं। हम मियाँ साहब की तरह पर्चियाँ नहीं जेब में रख के लेके जाते कि जेब में से पर्ची निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया, जी ये बात मैंने करनी है। भाई कह रहा था ना कि जैसे पर्चियाँ, बात पर्चियों की नहीं, बात होती है तजर्बे की। अब जिस तरह आपने मैच देख रहे हैं, अगर हम शाहीन अफरीदी को ओपनिंग भेज देंगे, खिलाड़ी तो वो भी है टीम का, लेकिन एक ओपनर फखर जमान है, उसकी कारकर्दगी और शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी में फर्क होगा। जो जहाँ सूट करता है वो वहीं चलेगा। वजीर आजम बनने का हकदार है और इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा, उसे कोई नहीं रोक। आप क्या समझते हैं कि N130 में एक दफा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीत जाएगी? पार्टी जीत जाएगी। उनके मुकाबिल ना आज तक कोई आया N130 में और ना होगा। ये बात तो हकीकत है कि 2013 का जनरल इलेक्शन सिंगल हैंडेड क्या बात करते हैं आप? मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोई कंपैरिजन है? सर आम तासुर तो ये दिया जाता है कि इस वक्त पॉपुलर स्लोगन इमरान खान साहब का है। भाईजान पॉपुलर स्लोगन ये है, अब जैसे मैंने अपने कारोबार को देखना है, ठीक है, ये बच्चा है, इसने नाच गाना देखना है, खान साहब ने 126 दिन का नाच गाना दिखाना है।
آپ سے آپ کی حکمرانوں سے کیا مراد ہے؟ 75 سالوں میں 23 وزیر اعظم 77 سالوں میں 23 وزیر اعظم اپنا دورے حکومت مکمل نہ کر سکے، آپ تمام کے تمام کو انکمپیٹنٹ سمجھتے ہیں؟ چائنا میں جو حالات چل رہے ہیں، جو وہاں پہ کرپشن کرتا ہے نا، اس کو نا وہ پھانسی پہ چڑھا دیں۔ میرے نزدیک یہی چیز ہے کہ جب بھی آپ کے ملک ہی ہم سارے مسلمان ہی ان کو اسٹینڈ کرتے ہیں نا، ایک پروڈکشن کو ایک بندہ کمپنی کو کون لے کے آتا ہے؟ نیچے سے عوام لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی پروڈکشن میں کوئی چیز بندہ بنا رہا ہے نا، تو اس کی لیبر ہے، اگر وہ چیزیں اس میں نہیں اگر پروڈیوس کر سکتے تو اس کو چینج کریں۔ آئیڈیولوجیکلی کس جماعت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں میں سر کسی کو نظریاتی طور پہ؟ وہ تحریک لبیک، تحریک لبیک پاکستان۔ ہاں جی بس۔ ووٹ ہے نا، اب دیکھیں نا، یہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ یہاں، اب دیکھیں نا، یہ نہ نون لیگ نے نا بھیا دیکھیں نا، انڈے پاکستان ملک میں انڈے دیکھیں، انڈے جانا کبھی جانا، کبھی آج تک نہیں ہوا تھا کہ انڈے مہنگے ہوئے، کبھی آج تک نہیں ہوا تھا کہ چکن مہنگا ہوا۔ جیسی عوام ویسی حکمران، نیت سے مسلمان نہیں ہے بھائی، ہم مسلمان ہوتے ہمیں اچھا نہیں، ہم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھنے والے ہیں، ہم دل سے پڑھنے والے ہیں، دل سے پڑھتے قرآن اور سنت کو پکڑتے تو کیا ہمیں کوئی عمر فاروق نہ ملتا؟ ہمیں ابو بکر صدیق نہ ملتا؟ کون نہیں ملتا؟ لیکن اب الیکشن کے اندر تو بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ آئیڈیولوجیکل اعتبار سے ان کے قریب ہیں؟ میں کسی کے قریب نہیں، کہتے ہیں ووٹ قوم کی امانت ہے، تو امانت کس کو دیں؟ کوئی ہے ہی نہیں بھائی، کس نے امانت رکھوائی ہے ہمارے پاس؟ ووٹ امانت ہے نا، تو کس کی امانت ہے؟ کسی کی نہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ 77 سالوں میں اس ملک کے اندر مبینہ طور پر الیکشن کو ریگڈ کیا گیا، مبینہ طور پر الیکشن جعلی تھے، اگر اس بار بھی ٹرن اوور 70% سے کم ہوگا تو الیکشن میں دھاندلی کرنا آسان ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے، کیونکہ یہ پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گی؟ میں ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہوا، ہم جا رہے تھے ووٹ کاسٹ کرنے، ہماری فیملی نے کہا گیا کہ ان کے ووٹ تو ڈال دیے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے رہ گئے کہ ووٹ تو کس نے ڈالا۔ وی آر ٹوٹلی اناویئر بھائی، ہم لوگ جب تک مسلمان نہیں ہوں گے ہمیں ایسے سب کچھ ٹکر، صحیح۔ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ تو آپ کے حساب سے کیا ہمیں اس نظام کو ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے؟ ایبسولوٹلی ہمیں ری اسٹیبلش کرنا ہے، جب تک ہم لوگ اپنے دل سے ایک یہ جو انسان، یہ جو آپ نے کہا تھوڑا سا نارمل تھا، وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انڈے بھی اتنے مہنگے ہیں۔ جی مجھے اندازہ ہے، وہ ہم چلائیں گے۔ ہاں، تو عمران خان کی مرغیاں لے آتے ہیں نا، انڈے سستے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی بہت سبز بات کھاتا ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور چلتا بنا۔ جس طرح آپ نے گلا کیا کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی پرفارمنس نہیں ہوتی، تو پچھلے 77 سالوں میں 23 وزیر اعظموں کا بھی تو یہی گلا ہے کہ انہیں اپنا دورے حکومت مکمل نہیں کرنے دیا گیا۔ یعنی ان کو پورا لوٹنے نہیں دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر این اے 130 میں کس سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ سر انشاءاللہ ہم کریں گے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے۔ کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس گھٹن کے ماحول میں پی ٹی آئی جیت سکے گی؟ دیکھیں جی، ہم ٹرائی ضرور کریں گے، ووٹ ہم نے دینا ہے، وہ ہمارا جو ہے نا اخلاقی اور فرض ہے ہمارا، تو ووٹ ہم دیں گے، آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ ویسے تو پی ٹی آئی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشر ہے، ان کو کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نکلنے بھی نہیں دے رہا، کارکن کو بھی نکلنے نہیں دے رہے، تو ہم نے تو ووٹر ہیں، ہم ووٹ ڈالیں گے جا کے، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ سر آپ اس بوسیدہ نظام اور کمزور جمہوریت کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ تو سیدھا کمزور ہماری جو ہے نا اصل میں ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا وہی جو ہے نا خراب ہے۔ ہاں، اس میں ہماری جو ہے نا کیا نام جو پارٹی ہیں ان میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اس بار تو انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو چکی ہیں سر پارٹی الیکشن ہو چکی ہے، دیکھیں پی ٹی اے کا بھی آپ نے اعتراض لگ گیا، نون لیگ کا نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہو رہا۔ اب پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، یہاں پہ کیسے ہوگا یہ الیکشن؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے لوگ۔ سر آپ نے ایک بات اچھی کی کہ یہاں پر انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ 75 سالوں میں 75 سالوں میں نا میری بات سنیں، اگر نون لیگ ہے تو نون لیگ کے بعد حمزہ ہے یا ناشد کے بعد حمزہ ہے، مریم ہے، مریم شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز، ایسی ہے نا، یہ
خاندانی مروسی سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ. یہی ہمارے نظام کی بگاڑ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں نا, اگر امریکہ کا سسٹم دیکھتے ہیں کہ بارک اوباما کہاں سے نکلا, شاید میرا خیال کینیا کا رہنے والا تھا, جب تک کسی علاقے کا ان کی خاندان ہے, وہ آیا, وہ امریکہ کا صدر بن گیا. رشی سونک جیسے آج کل یو کے میں رشی ہے, آپ دیکھ لیں ان کو, وہ مطلب وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, وہاں عوام اور جو ہے نا وہ آپ کیا پارٹی. سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی فلرش کیوں نہیں ہو پا رہی پچھلے 70 سالوں سے؟ سر کچھ حکومتیں ہیں ہماری, آپ بھی سمجھتی ہیں, جو پارٹی کو چلنے نہیں دے رہی. پارٹیوں میں جو ہے نا وہ کیا نام پاور پالیٹکس ہو رہی ہے آج کل. دوسری حکومتوں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. عوام کی کوئی بھی نہیں سوچتا ہے, عوام کی طاقت پہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ غیر جمہوری, غیر سیاسی طاقتور لوگ ہیں؟ طاقتور لوگ ہیں بس. وہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو, یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, یا دوسری جو ہوتی ہے یہ ہمارے جو بیوروکریسی, یہ بھی ذمہ دار ہے. جوڈیشری بیوروکریسی, یہ ہاں, ان سب کو ایک دفعہ ان کا جو ہے نا وہ انتظام ہونا پڑے گا, تو پھر یہ ہماری سیاسی جو ہے نا یہاں پہ استحکام آئے گا, اور عوام جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہماری جو ہے نا وہ ترقی کرے گی. این 130 میں ووٹ کس کا؟ سب سے پہلے تو میں ابھی آپ کا انٹرویو سن رہا تھا, ابھی جو بڑوں نے بات کی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی, تو میں بالکل اس کے خلاف ہوں. سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں ناموس رسالت جو ہے مسئلہ وہ آنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارک جو ان کی زندگی ہے وہ آنی چاہیے. ہماری حکمران ہم ان کو نہیں مانتے, یہ سارے دوگلے ہیں, ان کو تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی, کیسے پڑھنی ہے. نہ میں کسی PTI کو جانتا ہوں, نہ میں کسی اور کو جانتا ہوں. سر آپ کا موقف آ گیا, آپ نے کہا کہ آپ TLP کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2018 کے الیکشن میں میمونہ خالد صاحبہ نے یہاں سے 14,200 ووٹ حاصل کیے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار خرم ریاض شاہ صاحب جو TLP کی طرف سے کھڑے ہیں NA 130 میں, کیا وہ جیت سکیں گے؟ انشاءاللہ. اور یہ ناموس رسالت آنے والا ایک وقت ایسا ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان اگر حق پہ ہے, کوئی بھی آئے گا, چاہے وہ تحریک لبیک کی طرف سے آئے, جو ناموس رسالت کا مسئلہ لے کے آئے گا, ہم سرتار اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے آنے والی نسلیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں. جو بھی ناموس رسالت کی بات کھڑے گا, ہماری گردنیں اس کے لیے حاضر ہیں. اور خادم حسین رضوی کو میں ان کا مرید ہوں, اور میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ جب تک ان کا کوئی نام لے گا میں اس کے لیے سرتار سے جدا کرنے کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ کی TLP کے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب, ٹھیک ہے, وہ اب جو خادم حسین رضوی صاحب کا نظریہ تھا اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اب آپ اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ خادم حسین رضوی صاحب کا لائف سٹائل دیکھیں, حالانکہ وہ اس وقت میں اس سے بھی زیادہ مقبول تھے جتنے سعد حسین رضوی صاحب ہیں, یہ بات تو سارے مانتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے, لیکن سعد حسین رضوی صاحب کا جو لائف سٹائل ہے وہ تو ٹوٹلی چینج ہے. دیکھیے یہ چینج نہیں ہے, یہ آپ دیکھیں نا 6 گاڑیاں, ٹھیک ہے, میری بات سنیں, پہلے ان کا جو وقت تھا وہ اور نہیں, ان کے وقت سے مراد کیا, ان کے پاس اس ٹائم میں فائنانسنگ کرنے کے لیے لوگ موجود تھے, ہر چیز تھی, لیکن ان کا لائف سٹائل ہی تو ان کی کامیابی کا ضامن تھا. دیکھیں دور کتنا فاسٹ چل رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے سر آپ 2018 میں اور 2022 میں کتنا فرق آ گیا ہے. نظریہ تو نہیں تبدیل ہوتا وقت کے ساتھ, ہر چیز چینج ہوتی ہے سر, کیسے نہیں ہوتا. خادم حسین رضوی صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ یہی ہے نا, جو فائنینشلی کرپٹ نہیں تھے, ان کا سادہ لائف سٹائل تھا. ان کے پاس سعد حسین رضوی سے 10 گنا زیادہ سپانسر موجود تھے, 10 گنا بہتر فائنانسنگ کرنے والے لوگ موجود تھے, لیکن ان کے لائف سٹائل کے اندر جو چیز نظر آئی, ایسا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں موروثیت کی ہی دوسری شکل ہے؟ نہیں ایسے کیسے, آپ کو کہاں سے نظر آ گئی ہے؟ نہیں آپ بات کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سعد حسین رضوی صاحب کے علاوہ 10 کمپیٹنٹ لوگ اور موجود ہیں پارٹی میں؟ دیکھیں اگر آپ یہ بات کرتے جو ہیں علم کے لحاظ سے, سیاست کے حساب سے, تنظیم سازی کے حساب سے زیادہ بہتر ہیں. سب سے پہلے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ سعد رضوی کے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے ہیں؟ اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں چندہ بک, چندہ بک آپ کتنا چندہ دیتے ہیں؟ یہ بات میری کائنڈلی اس کو نوٹ کیجئے گا, آپ مجھے کتنا چندہ دیتے ہیں آپ بتائیں سعد رضوی کو. نہیں ہم TLP کو سپورٹ نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ نہیں, میں آپ کی ایک منٹ بات نہیں کر رہا. اوکے آپ کی بات نہیں کر رہا میں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ چندہ, آپ نے بات یہ کی ہے. میری بات سنیں نا, میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ جو فائنانسنگ کرتے ہیں TLP. جی ظاہری بات ہے وہ انہی کے معاملات سے چل رہی ہیں نا چیزیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لائف سٹائل میں اتنی زیادہ تبدیلی آ جانا بغیر پبلک آفس ہولڈ کیے, کیا یہ بات خادم حسین رضوی صاحب کے نظریے کے خلاف نہیں ہے؟ سنیے گا میری بات, آپ کے ذہن میں یہ جو بات ہے نا یہ غلط ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ کے چاہنے والے ہیں, اگر آپ فیمس ہوتے ہیں نا تو ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے ہیں. اگر خادم حسین رضوی صاحب سے زیادہ فیمس تو نہیں ہے میرا خیال کرتے ہیں, نہیں, میرا خیال ہے سعد حسین رضوی صاحب خادم صاحب سے زیادہ فیمس نہیں ہے. نہیں وہ ان کے بیٹے ہیں.
देखें बाप बाप होता है, फिर बाप को वो बेटे वाला दर्जा थोड़ी ना दे सकते हैं। अभी बात हो तो नमूस रिसालत की बात हो, और हर घर में नमूस रिसालत की बात होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और पाकिस्तान ने सुधरना है, या बात इसमें आनी है जब नमूस रिसालत आएगी ना, तो सर ये सारे हुकूमत ये जो सारे गुंडागर्दी हैं, ये हर चीज़ें, ये स्टैब्लिशमेंट है, ये जो ये हुकूमती हैं, ये जो ये टोटे मोटे, ये सब खत्म हो जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अकाली सलातो वस्सलाम के लिए हमारी जानें हाजिर हैं। जब भी बात आएगी तो हम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले हाजिर हैं। अल्लाह का शुक्र है, लब्बैक या रसूलुल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत के लिए हमारी जान हाजिर है। अल्लाह का शुक्र है, ताजदार खत्म नबूवत की जब भी बात आएगी, हमारी जानें, हमारा माल, हमारे बच्चे, हमारी हर चीज़ कुर्बान है उनके लिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। NA 130 में वोट किसका? तो आप समझते हैं इस जबर और घुटन के माहौल में खान साहब जीत जाएंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह जेल में होगा, इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह लाजमी जीतेगा। सर वोट किसका? PTI का। सर आप क्या समझते हैं कि खान साहब इस जबर और घुटन के माहौल में इलेक्शन जीत जाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, KD नंबर 804 जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद।